مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تمام تر تعریفی کلمات، تقدیسات، تحلیلات، تکبیرات اور تمجیدات، تعریفی کلمات اس اکیلے رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں جس رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کے نظام کو چلایا اور پھر اس نظام کو چلانے کے لیے اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، جانوروں کو، چرند پرند، مچھلیوں کو اور سمندری تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا، اور پھر ان تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بھی ضروریات کو پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنا دیا. کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر مشکلیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا ایک ایک حرف اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آواز بالکل بھاری کوئی بھی ہے، تھوڑی سی بھاری کر دو اور ری کو کم کر دو. پچھلے جمعے کے آخر میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگلا جمعے کا جو ٹاپک ہے وہ زلزلے کے اوپر ہوگا. یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹاپک کیا ہے، کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور یہ ٹاپک کیوں رکھا گیا کہ حالیہ ترکیہ اور شام یہاں زلزلہ آیا، کوئی نئی بات نہیں ہے. جاپان میں آتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی آئے، مظفر آباد، بالا کوٹ اور دیگر علاقوں میں غالباً 2005 میں آیا تھا. وجہ کیا بنتی ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس چیز سے، اس کا آج جائزہ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلی بنیادی چیز اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دنیا کے ہر کام میں اختلاف ہو سکتا ہے. میری اور آپ کے بیچ اگر کوئی اسلامی کوئی بات بھی چل رہی ہے، دینی کوئی بات چل رہی ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ہاتھ نیچے باندھنے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، سجدے کی دعائیں ہیں، التحیات کی دعائیں ہیں، نماز کا طریقہ ہے، نماز کے اوقات ہیں، تراویح کی نماز ہے، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے.
لیکن دنیا کی کسی لیبارٹری میں سائنسدانوں کی ٹیم کے اندر، علماء کی ٹیم کے اندر اگر سب کو بٹھا دیا جائے، دنیا کے جتنے ادیان ہیں، ادیان تو بہت دور کی بات، کوئی ناستک شخص بھی ہوگا نا جو کسی دین کو نہیں مانتا، اس کو بھی اگر لا کر سامنے بٹھا دیا جائے تو ایک چیز پر اتفاق رہے گا، اور وہ ہے موت۔ موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، موت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور موت تو بہت دور کی بات ہے، موت کے وقت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب موت کا وقت نہیں ہوتا تو ہسپتال بھی وقت پر پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی اچھے مل جاتے ہیں، مشینری بھی کام کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر موت کا وقت تعین ہوتا ہے تو ایمبولنس بھی ٹریفک میں پھنس جاتی ہے، مشینری بھی کام نہیں کرتی، ڈاکٹر نے جو ڈوز دی وہ بھی اس کے ہاتھ سے غلط لگ جاتی ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ موت کا وقت متعین تھا۔ اس قدر متعین چیز ایک موت اور ایک اس کا وقت متعین ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موت سے پناہ مانگی ہے وہ کون سی موت ہے؟ ملبے کے نیچے، عمارت کے نیچے دب کر مر جانے کے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5531، 5532 اور 5533۔ یہ تین احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں موجود ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت سے پناہ مانگی ہے۔ اور کس قسم کی موت سے پناہ مانگی ہے؟ اس میں جو پہلے نمبر پر موت ہے، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ، جو نیچے سے آنے والی موت ہے، زمین کے ذریعے جو آنے والی موت ہے، زمین کو پھٹ کر اور اس کے اندر دھس جانے والی جو موت ہے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پناہ کون مانگ رہا ہے؟ امام میں کائنات، امام الانبیاء، محسن انسانیت، جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھیں گے، جن کو شفاعت کا شرف حاصل ہوگا، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے زمین کے اندر دھس جانے کی موت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو یہ دعا یاد ہے؟ ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح ان کی موت آئی ہے ممکن ہے کہ انہیں دعائیں پڑھنے کا بھی وقت نہ ملا۔ یہ زلزلہ اس طرح اچانک آتا ہے، اس قدر تیزی سے آتا ہے، زمین ہلتی ہے، اور جہاں ہلتی ہے وہ لوگ تو بچ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں بچتے انہیں بچنے کا وقت بھی نہیں ملتا، پتہ بھی نہیں چلتا انہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز ہے، وہ میں نے اور آپ نے روز یہ دعا مانگنی ہے، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اور نمازوں کے بعد اور چلتے پھرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من عظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ، زمین کے ذریعے جو آنے والی موت ہے، یا اللہ میں اس سے تجھے پناہ چاہتا ہوں۔ آتے کیوں ہیں زلزلے؟ جب بھی زلزلوں کا آپ بیان سنیں گے تو تمام کے تمام علماء یا اکثر و بیشتر علماء کی زبان سے ایک آیت آپ لازمی سنیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک اچھے مسلمان کو وہ آیت یاد ہو گئی ہو، رٹ گئی ہو، ہونا تو یہ چاہیے۔ اور جب یہ آیت یاد ہو گئی تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن میں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ آیت کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب بیان کی ہے اور کیوں بیان کی ہے۔ اور آیت کون سی ہے؟ 21واں سپارہ سورۃ الروم، اس کی آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظہر الفساد فی البحر، کہ فساد برپا ہو جاتا ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے، ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، فی البر والبحر، بر کیسے؟ زمین کو، اسی سے ہے بر اعظم۔ فی البر والبحر، سمندروں میں بھی اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے، بھائی سمندر سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ سمندر کی اپنی ایک دنیا ہے، سمندر کا پانی ہے، لہریں ہیں، اس کے اپنے جانور ہیں، اس کے اندر اگر کوئی فساد برپا ہو رہا ہے، طغیانی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، سونامی آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے آ رہا ہے، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آ رہا ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا سمندر سے کیا لینا دینا؟
آئیے سمجھتے ہیں اس چیز کو. سب سے پہلی بنیادی چیز علماء نے جو یہاں پر ترجمہ اور تفسیر اور اکثر بیان یہ کیا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ایک معنی ہے، لیکن آج ہم اس آیت کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں معنی صرف گناہ نہیں ہے. اگر صرف گناہ معلوم ہوتا تو بھائی مسلمانوں سے زیادہ گناہ تو کفار کرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ گناہ تو غیر مسلم کرتے ہیں. تو پھر ان کے اوپر سب سے پہلے زلزلے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ زمین میں کیوں نہیں دھس رہے؟ ان کے اوپر آسمانی آفات کیوں نہیں آ رہی؟ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یا اکثر مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ملے گا ہم کو قرآن کی ایک آیت سے. اور وہ آیت ایسی ہے، آج کا جو آپ کو سلیبس ہے جو میں نے دینا ہے، قرآن کی 3 آیتیں آج آپ کو یاد کرنی ہے. کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں ہیں. یاد کریں گے سب؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. یاد کرنی ہے اور قرآن میں پڑھنی ہے. ہو سکے تو اس کی تفسیر پڑھنی ہے، ورنہ ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیں. دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. پہلی آیت یہی ہے سورۃ الروم، اس کے 21واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 41 کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور دوسری آیت ہے 28ویں سپارے کی سورۃ الصف. سورۃ الجمعہ سب پڑھتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جمعے کی نماز میں سنیں گے. اس سورہ جمعہ سے پہلے سورۃ الصف ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ. هو الذی، وہ ذات، کون سی ذات؟ جس کی ابھی تعریف ہوئی ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. ارسل، اس نے بھیجا ہے، رسولہ، اپنے رسول کو. ہم سب جانتے ہیں کون ہے وہ رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی، جو شریعت دی گئی، جو قرآن دیا گیا، وہی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ کسی چیز سے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. ہدایت تو یہی تو ہے دین. دین میں اور مذہب میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا کے رکھیں. مذہب آپ کا وہ ہے جو آپ 4 دیواری کے اندر مساجد کے اندر کرتے ہیں. نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، دیگر عبادات ہو گئی، وظیفے ہو گئے، تہجد کی نماز ہو گئی، سنتیں و نوافل ہو گئی، دعائیں ہو گئی، یہ مذہب ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا، کیا فرمایا؟ وَدِينِ الْحَقِّ، ہم نے حق کے ساتھ دین کو بھیجا. اور کیوں بھیجا اس دین کو؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ چڑھائی کر دیں، غالب کر دیں، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے دین ہیں، ان سب کے اوپر ہمارا یہ دین حق غالب آ جائے. مسلمانوں پر جو زوال آتا ہے، مسلمانوں پر جو زلزلے آتے ہیں، مسلمانوں پر جو آفات اور مشکلات آتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ کہ مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ گیا. مقصد سے ہٹ گیا. اور مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. مسلمان کے اللہ تبارک و تعالی نے 2 حقوق بیان کیے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. مسجدیں بھری پڑی ہیں، اگرچہ جتنی بھری ہونی چاہیے تو اتنی نہیں بھری ہوئی، لیکن پھر بھی غیر مسلموں کے چرچ آج بھی خالی ہیں. یہ حقیقت بات ہے. مندر آج بھی خالی ہیں. انہوں نے بھی کچھ دن بنائے ہوئے ہیں، منگل کے دن کچھ لوگ جاتے ہیں، پیر کے دن کچھ لوگ جاتے ہیں، اور زیادہ تر چرچ میں آپ کو صرف اتوار کے دن ہی کھلا ملے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مساجد ایک ایسی جگہیں ہیں جو سورج طلوع ہونے سے پہلے کھل جاتی ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی کھلی رہتی ہیں. تو یہ دین حق ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ ہم بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد اللہ اکبر کبیرہ. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد یہ سمجھ لیا کہ آج میں نے صدقہ نکالنا ہے تو اس غریب رشتہ دار کو دے دینا ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا تو میں نے ان کی مدد کر دینا. یہ حقوق العباد ہے، لیکن یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
ایک عالم نے، ایک مفتی نے، ایک مبلغ نے بڑی اچھی بات کہی کہ حقوق العباد کا اصل حق یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جانے سے پہلے، یعنی کہ موت سے پہلے، دنیا انسانیت کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کر کے چلے جاؤ، ایسی چیز مہیا کر کے چلے جاؤ جو دنیا انسانیت کے لیے آسانیاں کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ ایسی چیز ایجاد کر کے چلے جائیں یا انسانوں کو مہیا کر کے چلے جائیں جو اس کا وقت بچا لے اور اس کی طاقت، اس کی انرجی بچا لے۔ یہ ہے اصل حقوق العباد۔ بات تھوڑی گہرائی کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ دوبارہ بتا دوں کہ آپ اپنے مرنے سے پہلے دنیا انسانیت کو کوئی ایسی چیز مہیا کر جائیں جو انسان کا وقت بچا لے یا پھر انسان کی انرجی بچا لے۔ یہ چیز ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، مسلمانوں نے کتنی مشینری ایجاد کی ہے۔ مشین جو ہوتی ہے وہ انسان کا وقت بچاتی ہے اور انسان کی محنت کو بچاتی ہے۔ ایک مشین 10 لوگوں کا یا 100 لوگوں کا کام کر دیتی ہے۔ جب مسلمان اس مشینری کو استعمال کرتے ہیں تب کہیں جا کر وہ حقوق اللہ بھی ادا کر پاتے ہیں۔ صبح سے شام تک مزدور کام کرتا ہے، العیاذ باللہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا جب یہ ہم مسجد بنوا رہے تھے، مزدور آئے ہیں صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جا رہا ہے بھائی نماز پڑھ لو، میں جناب علی میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی ناپاک ہونا الگ چیز ہے اور میلے ہونا الگ چیز ہے۔ اس مٹی میں گرد و غبار میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے تو اللہ اکبر، اس سجدے کی کیا کیفیت ہوگی۔ مزدوروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اگر نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیسے، گھر پہ کیسے لے کر جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ انہوں نے پھر نمازوں کو، جمعوں کو، ہر چیز کو ختم کر دیا اور یہ اپنے اوپر یہ تھپا لگا لیا کہ ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ لیکن یہی مزدور کو اگر سہولت مل جاتی، یہی مسلمانوں کے پاس اگر مشینری ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ 10 آدمیوں کا کام ایک شخص کرتا اور اس کو وقت مل جاتا، اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھتا، قرآن کی بھی تلاوتیں کرتا اور اپنے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے وقت بھی نکالتا۔ اور ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمانوں کو پکی پکائی کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کام سے اب چڑ ہونے لگی ہے کہ میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، اٹھائیے چیزیں جتنی دیکھیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے، بات زلزلے کی ہو رہی تھی، بات دین حق کی ہو رہی تھی، یہ کیا ٹاپک ہو گیا؟ میرے بھائی مسلمان اپنے مقصد سے ہٹا ہے تو پھر کفار نے آ کر اس کے اوپر غلبہ اختیار کیا ہے، تب کہیں جا کر ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ ہم صرف زلزلے اور سیلاب کے انتظار میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں اور ہماری مائیں اور ہمارے خاندان پورے جب دس جاتے ہیں پھر ہم کہیں جا کر صدقہ خیرات ان کے اوپر دیتے ہیں۔ ہم نے خود چڑھ کر کفار کے اوپر غلبہ اختیار کرنے کی کبھی کوشش کی نہیں۔ اور یہ کام صرف مساجد میں بیٹھنے سے نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ مسجد نبوی مکہ اور مدینہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں پر اگر کسی مسلمان کی دعائیں قبول نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کمزوری کس میں ہے؟ مسلمان کے اندر ہے۔ روز ہم نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کفار کو نیست و نابود کر دے۔ ہر سال حج ہوتا ہے، ہر سال عمرے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اور دنیا کے بیشتر لاکھوں کا مجموعہ وہاں پر دعائیں کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے یا اللہ کفار کو نیست و نابود کر دے۔ تو کفار تو نیست و نابود ہو نہیں رہا، اصل مسلمان نیست و نابود ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو غالب نہیں کیا، ہم نے جہاد نہیں کیا، ہم نے جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، بالکل جہاد کو ایسے پس پش ڈال دیا کہ جو شخص جہاد کی بات کرے گا اس کے اوپر دہشت گردی کا ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو نیند کو قربان نہیں کر سکتی وہ قوم فجر کے لیے وہ جان کو کیا قربان کرے گی؟ تو سب سے پہلی قربانی نیند کی فجر کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اپنے جسم کو طاقتور بنانا ہے ہم نے جہاد کے لیے۔ اور یاد رکھیں میں یہاں پر جہاد سے مراد صرف وہ تلواروں والا جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہر دور میں چینج ہوا ہے۔ کس اعتبار سے؟ وقت کی نوعیت کے اعتبار سے۔ پہلے جہاد ہوا کرتا تھا تلواروں سے اور گھوڑوں پر، پھر وقت تبدیل ہوا، پھر جہاد ہوا ٹیکنیکل چیزوں سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، پھر ایٹم بم آ گیا، اور آج جہاد ہو رہے ہیں خوراک کے ذریعے۔ خوراک کے ذریعے
جس قوم کو نیچا کرنا ہو، جس قوم کو دبانا ہو، ان کے خوراک کے جو ذرائع ہیں ان کو یا تو ختم کر دو یا ان سے چھین لو۔ پاکستان کون سا ملک ہے؟ معاشرتی علوم کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، 6 کی 7 کی 8 کی 9 کی 10 کی ساری کتابیں اٹھا کر پڑھ لیے۔ پاکستان از اے ایگریکلچرل کنٹری، ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت کا ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں پیاز اور لہسن بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں ہمارے کسان پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہماری جو کھیتی باڑی وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے؟ کس طریقے سے ہمیں کیمیکل کے ذریعے ہماری کھیتی باڑی کو لایا جا رہا ہے وہاں پر اور بویا جا رہا ہے، اور ہماری ساری زمین زرخیز ہونے کے بجائے بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج یہ کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں کہ جو چیز ہماری تھی، معاشرتی کے علوم میں کتابوں میں گیس کے ذخائر ذرا نکال کر تو پڑھیے کتنے ہیں، کوئلے کی کانیں کتنی ہیں، نمک کی کانیں کتنی ہیں، معدنیات کتنا ہے، اور وہ ساری معدنیات بلوچستان سے نکال کر لے کر کون جا رہا ہے، اس سے کما کون رہا ہے، اور مسلمانوں کو کیا کچھ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ مذہب کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف نماز روزے زکوٰۃ کی حج کی باتیں نہیں ہیں۔ مسلمان جب پکی پکائی کھانے کا عادی بن گیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ کفار نے اس کے اوپر غلبہ کر لیا، اور آج ہم ایک ایک چیز مسلمان جو ہے وہ کفار کی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان یہ سوچ لیتا کہ میں مرنے سے پہلے مسلمانوں کو کوئی آسان چیز مہیا کر کے چلا جاؤں، تو آج یہ واٹس ایپ، یہ ٹویٹر، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ کفار کی ایجاد نہیں ہوتے بلکہ مسلمانوں کی ایجاد ہوتے۔ اور جب مسلمانوں کی ایجاد ہوتے تو اس کے اندر جتنی خرافات اور جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں مسلمان ان کو ہونے ہی نہیں دیتا۔ حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ ہر شخص کی ضرورت ہے یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ہر شخص کی ضرورت ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کو ذریعے کما کون رہا ہے؟ کفار کما رہے ہیں۔ میں اور آپ فیس بک چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، لیکن اس کے پیسے کس کو جا رہے ہیں؟ کفار کو جا رہے ہیں۔ وہ کفار اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے کس کے اوپر غالب آ رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر غالب آ رہا ہے۔ اور اس زلزلے کے بارے میں جو ابھی ترکیہ میں آیا ہے، آپ نے ایک ڈاکومنٹری سنی ہوگی شاید، کہ اسرائیل نے یہ زلزلہ کروایا ہے۔ سنی ہے کچھ لوگوں نے؟ سوشل میڈیا پر آئی ہوگی یہ بات کہ اسرائیل نے یہ زلزلہ کروایا ہے۔ بھائی یہ تو قدرتی آفت ہے، یہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے اندر 80% پاسبلٹی ہے کہ یہ اسرائیل نے زلزلہ کروایا ہو۔ کس اعتبار سے میرے بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جا کر لکھیے گا گوگل پر ہارپ ٹیکنالوجی، HARP، ہارپ ٹیکنالوجی، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ ٹیکنالوجی وہ ہے جس کے ذریعے موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، زمین کے نیچے آنے والے زلزلوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ جڑ تک پہنچا جاتا ہے کہ یہ کام ہو کس وجہ سے رہے۔ مثال کے طور پر مجھے بخار کی دوائی اگر چاہیے تو پہلے سائنسدان یہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ بخار آ کس وجہ سے رہے، کس کیمیکل کے ذریعے آ رہا ہے، کس جراثیم کے ذریعے آ رہا ہے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کا توڑ بھی نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ لگایا کہ بارشیں ہوتی کیوں ہیں، زلزلے آتے کیوں ہیں، طوفان آتے کیوں ہیں۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز اس وجہ سے آتی ہے تو اس کا تجربے انہوں نے پاکستان پہ بھی کیے، افغانستان پہ بھی کیے، اور اب ترکی اور شام میں بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا بارڈر بالکل برابر میں ہے، اس کو آنچ بھی نہیں آ رہی، اور ترکی اور شام میں اتنے زلزلے آ رہے ہیں۔ وجہ یہ بنی کہ مسلمان سائنس کے میدان میں بالکل پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے صرف قرآن حدیث کو صرف پڑھنے کی حد تک سمجھ لیا، سمجھنے کی حد تک ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ وجہ یہ بنی کہ آج ہم اپنا فیس بک استعمال کر رہے ہیں، اور پیسہ کون کما رہا ہے؟ وہ اسرائیل کما رہا ہے۔ اور پھر آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جناب علی کیا اس چیزوں کو ختم کر دیں، سب کچھ ختم کر دیں تو ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے؟ نہیں۔ آج میرا اور آپ کا کام یہ ہے، اگر ہم ان اپلیکیشنز کو استعمال کر رہے ہیں تو صرف اور صرف دین کے لیے استعمال کرنا، صرف اور صرف دین کے لیے استعمال کرنا۔ آج مسلمانوں کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھا جائے تو میوزک اور تصویروں کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایک اچھی بات قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی آیتوں کو ہم نے دیکھا کہ آگے قرآن کی آیت چل رہی ہے اور پیچھے میوزک چل رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا استعمال غلط ہے۔ اور پھر یہی بات قرآن کی 2 آیتیں ہو گئی تھی، ایک سورۃ الروم کی آیت نمبر 41
ظہر الفساد فی البر والبحر، اور پھر ایک سورت صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور تیسری آیت کہ اب ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے. ہم ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن استعمال کس طریقے سے کرنا ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے پلے یہ بات باندھ لیجئے کہ جب بھی ہم نے کوئی اپلیکیشن استعمال کرنی ہے، دین کے علاوہ اس چیز کا استعمال بالکل نہیں کرنا. دین کے علاوہ اس چیز کا استعمال بالکل نہیں کرنا. اور کیوں نہیں کرنا؟ اسی وجہ سے جب مسلمانوں نے اس چیز کا غلط استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اٹھائیے 18واں سپارہ ہے سورۃ النور اور اس کی آیت نمبر 19. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ان الذین، وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں. اب پسند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کا خود زبانی طور پر اظہار کریں، نہیں، آپ کا عمل بتا دیتا ہے آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر کسی متقی شخص کو دیکھنا ہو تو آپ اس کے گھر کی شادیوں کو دیکھ لیجئے. وہ گھر کی شادیاں کرتے ہوئے وہ اندازہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. اپنے بچوں کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ عمل سے پتہ چلے گا. ان الذین یحبون، جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ فحاشی پھیلائیں. کن لوگوں میں فحاشی پھیلائیں؟ کفار میں نہیں. فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں پر عذاب ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے دیتا ہے. اور یہ جب بالا کوٹ میں مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا، اس کے 3 سال کے بعد یا تقریباً 1.5 سال کے بعد میں وہاں پر گیا تھا، اور وہیں کے رہائشی ہمارے بھائی نے بتائی تھی، اس قدر بات بتائی کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. ملک مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ پر قائم ہونے والا ملک، اور اسلام کا قلعہ کہتے ہیں پاکستان کو. کہتے ہیں کہ مظفر آباد اور بالا کوٹ میں جو ہوٹلز گر گئے تھے، جب وہاں سے لاشیں نکالی گئیں، العیاذ باللہ ننگی لاشیں تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس حال میں اللہ نے ان لوگوں کو اٹھایا ہے. گناہ کرتے ہوئے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور ابھی ہم لوگ مر جائے، کس حال میں ہم اٹھائے جائیں گے اللہ کے ہاں. کیا حال ہے ہمارا؟ قرآن سے دوری، شریعت سے دوری، نمازوں سے دوری، ہر چیز سے دوری، کچھ نہیں پتا. ہر سال ہم رمضان میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، اور مجال ہے کہ ہم 10 آیتیں 20 آیتیں اس کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب پاکستان میں یہ ہوگا تو پھر دوسرے ممالک کی تو پھر بات ہی چھوڑ دیجیے آپ. اس لیے میں کہیں کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کو لکیر کا فقیر نہیں بننا. اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو لکھائیے، اور اپنے بچوں کو سائنس کے ساتھ دین کا علم بھی دیجیے، اور دین کے ساتھ سائنس کا علم بھی دیجیے. تبھی وہ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، تبھی وہ مسلمان عوام کی کفار کے خلاف مدد کر سکتے ہیں، تبھی وہ مجاہد بن سکتے ہیں. چاہے وہ فوج میں جائیں، چاہے وہ کسی اور مجاہد جماعت میں جائیں، چاہے وہ امام بنے، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ایک کرامت تبھی ہو سکتے ہیں جب وہ دین کے ساتھ سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، اور ہر چیز سے انگریزی جو بھی چیز آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو لکیر کا فقیر نہ بنائیے. ابو نے یہ والی دکان کھول لی تھی، بیٹا بھی بس اس دکان پہ بیٹھ گیا. نہیں، عالم بنائیے. دین کا علم اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر دین کا علم نہیں ہوگا، میں اکثر لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ آج پہ سب سے بڑا مسلمان ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر اور ایک سائنسدان ہو سکتا تھا، سب سے بڑا مسلمان ہو سکتا تھا. لیکن یہ تینوں اسلام سے دور ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر والوں نے دین کا علم نہیں سکھایا. ڈاکٹر سب سے بڑا مسلمان کیوں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ایجاد کردہ سب سے پریشان کن، سب سے کمپلیکس مشین جو انسان خود ہے. انسان کا کبھی جائزہ تو لے کہ ایک خوراک کھاتا ہے، دانتوں سے چباتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے. اس کو نرم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منہ کے اندر انزائمز پیدا کر دیے ہیں. وہ نرم کر کے پھر یہاں سے جاتے ہیں، پھر معدے میں اترتے ہیں اور پھر آنتوں میں اترتے ہیں. تو صرف ایک چھوٹا سا نظام ہے جو بالکل 1 منٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا. اس کی ایک کئی ڈیٹیل ہے. ایک ڈاکٹر اس کمپلیکس مشین کا روز جائزہ لے رہے ہیں اللہ کی تخلیق کا. تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کیوں نہیں یاد آ رہا؟ ایک سائنسدان، یہ جو جہاز ایجاد ہوا ہے،
یہ فزکس کے جن اصولوں پر ایجاد ہوا ہے، یہ فزکس کے اصول کس نے تخلیق کیے؟ میرے اور آپ کے رب العالمین احکم الحاکمین نے ایجاد کیے ہیں۔ یہ جو آج لوہے سے سونے سے جتنی چیزیں بن رہی ہیں، یہ لوہا اور سونا ایجاد کس نے کیا، پیدا کس نے کیا؟ رب العالمین نے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ والدین نے صرف دنیاوی پڑھائی کے پیچھے لگا دیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیزیں میں آج اپنی استعمال کر رہا ہوں، جن سے اپنا وقت اور انرجی بچا رہا ہوں، اس کے پیچھے پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دینا ہے اور اپنے بچوں کو سائنس کا علم بھی دینا ہے، تاکہ وہ کفار کے اوپر غلبہ حاصل کریں۔ اور یہاں پر اسی آیت کا مقصد یہ پورا ہوگا، سورہ صف کی آیت نمبر 9، لِيُظْهِرَكُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ آگے فرمایا کہ یہ بات کفار کو ناپسند ہے، کفار کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے، اسی لیے وہ تم کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو آسمانی اور زمینی آفتوں سے محفوظ فرما لے، ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہم سب کے بچوں کو اور ہمیں بھی یا اللہ دین کے لیے چن لے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، سچ بول کر کام کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، ہماری زبان پر یا اللہ سچ کو جاری کر دے، ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کے ترجمے کو جاری کر دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کا لائف اسٹائل کو ہماری زندگیوں میں یا اللہ تو شامل فرما لے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ناگہانی آفات سے بچا لے، اچانک موت سے بچا لے، ملبے کے نیچے دب کر موت سے بچا لے، یا اللہ جب ہماری موت آئے تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہو، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے اور آفات سے محفوظ فرما لے، جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ عطا فرما دے۔ ایک دو بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ایک بھائی ہیں جن کا بائی پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کا آپریشن کامیاب فرما دے، بائی پاس ہو گیا یا ہونا ہے؟ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ صحتیابی عطا فرما دے۔ میرے ایک کزن ہیں، ان کے ساتھ مستقل طور پر کچھ پریشانیاں ہیں، پچھلے مہینے انہوں نے دکان کرائے پہ لی اور گھر کی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے ابھی تک 1 مہینہ ہو گیا دکان ہی نہیں کھول سکے، صدر میں ہی دکان لی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پریشانیوں سے دور فرما دے اور ان کی روزی کے ذریعے آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔